علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بچوں، آج کل ہم نے ایک چیز کی بہت ہی شدید طریقے سے کمی محسوس کی ہے. ہمارے اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں میں اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں حسن اخلاق کی بہت ہی بڑی کمی محسوس کی ہے، جبکہ پوری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ ہے حسن اخلاق. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک حسن اخلاق تھی. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پریاس کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ہم نے آج اخلاق کی ایک حدیث نکالی ہے، اور وہی حدیث ہمارے اسکول کے بچے آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور آپ کو بتانا ہے. اسی اخلاق کے حساب سے آپ کو زندگی جینا ہے اور وہ حدیث اپنی جیون میں اتارنا ہے. اسی کڑی میں اپنے اسکول کی ایک بچی ہے زانبہ، وہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے اوپر حدیث سنائے گی. یہ بچی ہے اور آپ سے بچوں کی ذمہ داری ہوگی اس حدیث کو سن کر اپنے جیون میں اس کو لاگو کرنا. السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے حسن اخلاق. میں آج ہمارے اسکول کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور ہمارا معاشرہ اس چیز سے بہت دور تک ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو سب سے ادھک ضروری ہے وہ ہے حسن اخلاق. میرے ساتھیوں، انصاف کرنے والے اور بہتر طرز کھانے والے اور میرے اللہ نے اگر کسی کو اچھی صورت نہیں دی تو کیا ہوا؟ اس نے یہ موقع تو ہر شخص کو دیا ہے کہ اس کا جی چاہے تو اپنے اندر دنیا کا سب سے بڑا حسن جتنا چاہے کوٹ کوٹ کر بھر لے. یہ خوبصورتی سے زیادہ شاندار اور سب سے بڑا حسن امیر بھی کما سکتا ہے، غریب بھی کما سکتا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی عورت بھی مرد بھی. اس کو کمانے کے لیے نہ سونے اور چاندی کے سکوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہر وہ انسان کما سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف اور آنکھوں میں ایمان کا نور ہو، اور جس کو اس بات کا پورا یقین ہو کہ وہ جس خدا کے پاس سے آیا ہے آخرکار اسی خدا کے پاس ایک دن منہ دکھانا ہے. غور سے سن لیجئے، خوب یاد رکھیں، اس سب سے بڑی خوبصورتی اور سب سے زیادہ قیمتی حسن کا پیارا پیارا نام حسن اخلاق ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کے پاس یہی حسن اخلاق ہے تو آپ گھر میں اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھیں گے، جیون میں کسی کو کبھی پریشان نہیں کریں گے. اسکول میں پڑھنے والا بچہ ایمانداری اور محنت سے پڑھے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کسی کے پاس حسن اخلاق ہے، دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاق کی قیمت کا پتہ انسان کو اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے دن روز سارا زمانہ اپنے خدا کی عدالت میں حاضر ہوگا اور آدمی کی کرنی کو خدا کے ترازو میں تول کر یہ فیصلے کیے جائیں گے. کسی کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہا اور اس لیے اس کے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ سب سے بڑے انسان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی الفاظ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزندار جو چیز ہے وہ ہے حسن اخلاق. اس لیے یہ میرے ساتھیوں جو یہ منظر دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ استولی او تمم مکارم الاخلاق، جس کا ترجمہ ہے مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں اخلاقی خوبیوں کو درجہ کمال تک پہنچاؤں۔ ان من احبکم الی احسان اخلاق، جس کا ارتھ ہے مجھے تم میں وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جس طرح نماز روزہ وغیرہ عبادت کی تاکید فرمائی گئی، اسی طرح بہترین اخلاق کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ جس طرح عبادت کے حکم کی خلاف درجہ کرنے والوں آواز سے ڈرایا گیا، اسی طرح برے اخلاق والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ سچا مسلمان بننے کے لیے دنیا میں شرافت اور نیکنامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے جس طرح عبادت اور دوسرے اعمال ضروری ہیں، اسی طرح برے اخلاق سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بہترین اخلاق کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بہترین اخلاق سے زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب سارے بچے جو بات میں کہوں گا میرے ساتھ ساتھ بات دہرائیں گے۔ اخلاق کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کو سنائی گئی ہے، تو آج سے ہم کچھ باتوں کا عہد کرتے ہیں۔ اب جو میں کہوں گا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کہیں گے۔ ہمیں اپنے جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ہمیں اپنے اسکول سمے سے پڑھنے آنا ہے۔ ہمیں محنت اور ایمانداری سے پڑھنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے